للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے الحدیث السادس والثلاثون 36ویں حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نفسا ام مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جس نے دور کیا ام مومن مومن سے قربتاً ایک سختی کو من قرب الدنیا دنیا کی سختیوں میں سے ایک سختی کو مومن سے دور کیا تو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اس سے قیامت کے دن کی سختیوں میں سے ایک سختی، قربہ کہتے ہیں سختی کو، نفس دور کرے گا۔ وَمَن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے آسانی پہنچائی علی معسر تندست کمزور کو آسانی پہنچائی، جس نے آسانی پہنچائی کمزور کو تو آسانی پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جس نے چھپایا کسی مسلمان کے عیب کو تو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں۔ وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا، اور جس نے ڈھونڈا راستے کو، یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش میں راستے کی طرف چلا، راستے کو ڈھونڈا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ، تو آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی جنت کی طرف کا راستہ۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جو قوم جمع ہوئی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، یتلون، کہ وہ تلاوت کرے کتاب اللہ کی، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں، یعنی کہ پڑھیں اور پڑھائیں، اور وہ سکھائیں پڑھیں اور پڑھائیں الا، مگر نازلت، تو نازل کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر سکونت کو، وغشیتہم الرحمت، اور ڈھانپ لے گی ان کو رحمت، وحفتہم اللہ الملائکہ، اور فرشتے ان پر فرشتے ان کی حفاظت کریں گے، اور ذکرہم اللہ، ذکر کرے گا ان کا اللہ تعالیٰ فی ما عندہ، اپنے پاس سے، اپنے میں یعنی کہ اپنی پاس سے رب تعالیٰ ان کا ذکر کرے گا، اپنی بارگاہ میں ان کا ذکر کرے گا۔ ومن بطا بہ عملہ، اور جو کوئی آدمی کا عمل تخیر کرے، اور جو تخیر کرے عمل میں، لم یسری، تو نہیں جلدی کی جائے گی اس کے ساتھ، نسبہ، اس کے نسب میں نہیں جلدی کرے گا اس کا نسب اس کے ساتھ۔ یہاں میں پہلے تو یہ بیان کی گیا حدیث پاک میں بنیادی 3 باتوں کا بیان ہے۔ پہلے تو مسلمان کی خیر خواہی کرو، اس سے ہمدردی کے ساتھ سلوک کرو، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کے محبوب نے مسلمانوں کی خیر خواہی، علم کی تلاش اور اس کا اجر کے بارے میں بیان کیا کہ جو بندہ علم کو حاصل کرنے میں، علم کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو قوم جمع ہو رب تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے اور پڑھائے، کتاب اللہ پڑھے اور پڑھائے، تو رب تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، رب تعالیٰ ان پر سکونت نازل فرماتا ہے، رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتا ہے، ملائکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کا اپنی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے۔ اور آگے پھر تیسری بات یہ بیان کی کہ عمل بغیر نسب کے مفید نہیں، یعنی کہ عمل جو ہو وہ عمل اگر بندہ کسی کے ساتھ عمل کا واسطہ کسی کے ساتھ جوڑ لے گا
تو وہ عمل بڑا ہی مقبول ہو جائے گا، بڑا ہی عظمت والا ہوگا، پھر وہ عمل کا اس کو فائدہ دگنا ملے گا۔ یعنی کہ بزرگوں کے ساتھ نسبت بڑی فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی کہ نیک لوگوں، نیک بندے جو ہوں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، ان کی طرح عمل کرے، جو وہ عمل کرے، عمل جو ہوگا اچھا ہوگا تو پھر رب تعالیٰ اس عمل کو بڑی ہی جلدی، بڑی ہی اچھی طرح سے قبول کرے گا، بڑا مقبول وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل ہوگا، اور اس کا عمل اسے جنت سے میں داخل کرے گا۔ اور اگر وہ عمل بدکار کرے، نسب چاہے اچھا ہو، عمل بدکار کرے تو اس کا عمل جو ہوگا وہ جنت سے روکے گا، اس کو روک رہا ہوگا، اس کا نسب اسے جنت میں لے جانے کی جلدی نہیں کرے گا، اس کا جو نسب ہوگا اس کو جنت میں لے جانے کی جلدی تب کرے گا جب اس کا عمل اچھا ہوگا، تب کرے گا۔ اگر نسب ہو عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل ہو نسب نہ ہو تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ بزرگوں کے ساتھ ہونا چاہیے عمل، ان کے طور طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے تو فائدہ ہوگا۔ جس طرح کہ آج کی مثال میں دیکھ لو، وہابی جو ہیں، دیوبندی ہیں، وہ عمل تو کرتے ہیں، بڑا قرآن پڑھتے ہیں، اچھا بڑا نمازیں پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، عمل ہے نسب نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، تو عقیدہ دل میں کھوٹ ہے تو ان کا عمل کوئی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم سنی ہیں، عمل کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ مخلص سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، ہماری نسبت ہے، ہم بزرگان دین کے ساتھ نسبت اختیار کرتے ہیں تو ہمارا عمل یہاں بھی مقبول ہوتا ہے اور آگے بھی مقبول ہوگا انشاءاللہ۔ آگے تلاوت کے کچھ عیوب ہے، یہ تمطیط، ترتیل میں مدات و حرکات وغیرہ میں حد سے زیادہ دیر کرنا یہ مکروہ ہے، تخلیط حد میں اس قدر جلدی کرنا کہ حروف سمجھ میں بھی نہ یہ حرام ہے، تنفیش حرکات کو پورا ادا نہ کرنا یہ مکروہ ہے، تمدیغ حرکات کو چبا چبا کر پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، تطنین گونگنی آواز سے پڑھنا اور ہر حرف کی آواز کو ناک میں لے جانا حرام ہے، تحمید ہر حرف میں حمزہ ملا دینا حرام ہے، تعویق کلمے کے درمیان میں وقف کر کے بعد سے ابتدا نہ کرنا، شروع اعادہ نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، وثبہ پہلے والے حرف کو نہ تمام چھوڑ کر دوسرے حرف کو شروع کر دینا یہ بھی مکروہ ہے، انعنا حمزہ یا کسی اور حرف کے ساتھ عین کی آواز ملا دینا حرام ہے، ہمہمہ کسی حرف مخفف کو مشدد پڑھنا حرام ہے، زمزمہ گانے کی طریقے پر پڑھنا، طرز پر پڑھنا حرام، ترکیس آواز کو نچانا یعنی کبھی بلند کرنا اور کبھی نیچے کرنا اگر تجوید کے مطابق ہے تو مکروہ ورنہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ آگے آپ نے نحو کا کرنا ہے جو عرب کے تمام کلمات کی دو قسمیں ہیں، معرب مبنی، عرب کے تمام کلمات کی دو قسمیں معرب مبنی، معرب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے اسے معرب کہتے ہیں، معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، جیسے جا زید ورأیت زیدا ومررت بزید ومررت بزید، مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں، مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں، جیسے جا ھذا ورأیت ھذا ومررت بھذا ومررت بھذا۔ معرب الفاظ دو ہیں، اسم متمکن جیسے زید اور دوسرا وہ فعل مضارع جو نون مبنی اور نون تاکید سے خالی ہو جیسے یضرب، وہ فعل مضارع جو نون مبنی اور نون تاکید سے خالی ہو جیسے یضرب۔ مبنی الفاظ کل 6 ہیں، پہلا فعل ماضی جیسے ضربہ، دوسرا امر حاضر معروف جیسے اضرب، تیسرا تمام حروف جیسے من ان الا، من ان لا، من ان لا، من ان لا، ان تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں، ان تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں۔ چوتھا جملہ جیسے زید عالم، چوتھا جملہ جیسے زید عالم۔ پانچواں اس میں غیر متمکن، پانچواں اس میں غیر متمکن جیسے ہوا ھذا، ہوا ھذا، اسے مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں، اسے مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ چھٹا وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون مبنی یا نون تاکید ہو، وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون مبنی یا نون تاکید ہو، جیسے یضربنا، لا یضربن،
ला यद्रिबन्ना, यद्रिबना ला यद्रिबन, ला यद्रिबन्ना। मोरब अल्फाज के अलावा तमाम अल्फाज मबनी है, मोरब अल्फाज के अलावा तमाम अल्फाज मबनी है। आगे इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं, इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में, ज़मीर, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मौसूला, अस्माए अफ़ाल, अस्माए अफ़ाल, अस्माए अस्वात, अस्माए अस्वात, अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए किनाया, अस्माए किनाया, मुरक्कब बिनाई, अस्माए किनाया, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब बिनाई। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं मेहनत करके। और सीगे जो मैंने आपको कहा हुआ है वो सीगे आप ज़रूर निकाला करें, हर रोज़ 2-2 रकू के सीगे तो आप पर निकालने फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ ऐन है। ठीक है, हर सीगे निकाला करें। और कुरान पाक भी मैंने कहा हुआ है 1-1 सिपारा ज़रूर आप पढ़ा करें हर रोज़ का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की बड़ी बरकत हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, नहीं तो कम अज़ कम तो 1 सिपारा तो फ़र्ज़ है ना आप पर, ज़रूर पढ़ा करें 1 सिपारा। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा जितना हो सके 1-1 मंजिल पढ़े। ठीक है, 1-1 मंजिल पढ़े। ठीक है, हफ्ते में कुरान ख़त्म करें। ठीक है, अच्छी तरह से याद करना है, पढ़ा सुना कबूल।